الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الجود والكرم والجمال وعلى آله وأصحابه الذين أولي الفضل والكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام جب بھی لیا اپنے انبیاء سے لیا یا انبیاء کے نائبین سے لیا. حضور اکرم خاتم الرسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ اور حضور پر نازل ہونے والا قرآن مقدس، اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے کر یہ بابر کرا دیا کہ قیامت کی صبح تک جب بھی کبھی اصلاح ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی اور محمد کے فرمان سے ہوگی. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ایک دوسرے کو مارا، مملکتوں کو چھینا، ایک دوسرے پہ حملہ آور ہوئے، لوگوں کو تخت و تاراج کیا، اور انہی کے بعد آنے والے ان کی اولادوں نے خود انہی کو قتل کیا، پھر تختوں کے مالک بنے، دنیا کا نظام ان لوگوں نے معطل کیا. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی اور خود اس دنیا کی جب بھی بہتری فرمائی تو اس کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسل کو بھیجا، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، حتیٰ کہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے آدمی تو تحت ثری سے لے کر عرش معلی تک، جنہیں اللہ نے ساری کائنات کا نبی بنا دیا. اور حضور میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس عالم ارض کے نبی نہیں ہیں، یہ بات میں کئی بار بیان کر چکا. اگر عالم ارض ہی کے اس کرۂ ارضی کے حضور نبی ہوتے تو اللہ مکہ میں حضور کی بلند ہونے والی انگلی سے کبھی چاند کے 2 حصے کر کے اسے کھلونا نہ بناتا. لیکن انگلی زمین پہ کھڑی کر رہے ہیں اور آسمان کا چاند بھی کیا ہو رہا ہے جی، 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اور صرف عالم حیوانات کے نبی نہیں ہیں، اگر عالم حیوانات کے نبی ہوتے تو ابو جہل کے ہاتھوں میں بند پتھر کبھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ پڑھتے. پتھر ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں بند ہے، نبی کے اشارے پہ نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. مسجد الشجرہ مکہ میں موجود ہے، زمین کا درخت ہے، زمین چیر کر نبی کے قدموں میں آ کے حاضری لگواتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین کا نبی بنایا، عالم ارض و سما کا نبی بنایا، ساری انسانیت کا نبی بنایا، سارے جہانوں کا نبی بنایا. اور خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے پیغمبر آپ کی نبوت کی رحمت کسی ایک عالم پہ نہیں ہے بلکہ تمام عالموں کے لیے میں نے آپ کو رحمت کا پیامبر بنا کے بھیجا ہے. تو اس انسانیت کی قیامت تک جب بھی اصلاح ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی. اور حضور نے انسانیت کی اصلاح فرمائی. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ معاشرہ جس معاشرے پر اس زمانے کی مہذب قومیں جو کہلاتی تھیں، حالانکہ مہذب وہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ سویلائز جو قومیں تھیں وہ اس معاشرے پہ حکومت کرنا گوارا نہیں کرتی. اور وہ معاشرہ اتنا گندا ہے کہ وہاں وراثت میں ماں کو بھی میراث کے مال کی طرح تقسیم کر دیا جاتا ہے. وہ معاشرہ اتنا گندا ہے جہاں بہنوں کے ساتھ زنا کرنے کو قانونی حیثیت حاصل ہے.
وہ معاشرہ اتنا گندا ہے جہاں پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ وہ معاشرہ اتنا بے حس اور بے رحم ہے کہ زندہ جانوروں کے جسم سے گوشت نوچ کر اس کا کھانا بنا کے کھا لیتا ہے۔ وہ معاشرہ اتنا غلیظ ہے کہ وہاں شراب کو پانی کی طرح پیا جاتا ہے، اور اس معاشرے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی محنت فرمائی ہے۔ حضرت 23 سال میں ایک نسل بھی پوری نہیں گزرتی، ایک نسل گزرنے کے لیے بھی 50 سال کا وقت چاہیے۔ آپ لائف ٹائم جب گارنٹی دیتے ہیں کسی چیز کی تو اس سے مراد بھی 25 سال یا اس سے زیادہ مدت ہوتی ہے۔ صرف 23 سال کا عرصہ میرے اور آپ کے پیغمبر نے اس معاشرے میں گزارا، اور اس معاشرے کو اللہ کے نبی نے ایسا بنا دیا کہ وہ معاشرہ جو ننگے عالم تھا وہ فخر عالم بن گیا۔ وہ معاشرہ جو جھوٹ، افتراء، پردازی اور گندگی کا گڑھ تھا وہ تقدس و تطہر و صداقت و امانت کا گہوارہ بن گیا۔ اور یہ حضور نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے، یہ معاشرہ حضور نے صرف وظائف پڑھ کے تشکیل تو نہیں دیا، اس کے لیے آقا نے محنت فرمائی ہے۔ اب میں آپ کو آج کے جمعے کا عنوان بتانے لگا ہوں، یا آج کی بات کو بھرپور توجہ سے سنیے گا۔ حضور نے اس معاشرے کی تشکیل کے لیے محنت فرمائی ہے، انفرادی محنت بھی فرمائی، ہر انسان پہ محنت فرمائی، ہر فرد پہ محنت فرمائی ہے، اور اجتماعی محنت بھی فرمائی ہے۔ انفرادی محنت فرمائی، انسانوں کی اصلاح کر دی، اور انسانوں سے مل کر جو معاشرہ بنتا ہے تو اجتماعی محنت فرمائی اور اس معاشرے کی اصلاح فرما دی۔ اب آتے ہیں ان امور کی طرف جن امور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر انسانی اور تعمیر معاشرتی میں استعمال فرمایا۔ انسانی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی انفرادی تربیت فرمائی، اس میں 7 پہلو بڑے نمایاں ہیں۔ کتنے پہلو جی؟ 7۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی معاشرے کی تشکیل فرمائی، اجتماعی جو محنت فرمائی، اس میں 10 پہلو ہیں جو بہت ہی نمایاں اور قابل ذکر ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں مختصراً، اور میں اور آپ ہر بندہ ابھی یہ نیت کر لے کہ میں اس کو توجہ سے بیان کروں گا، آپ اس کو توجہ سے سنیں گے، اور حضور نے جس نہج پہ صحابہ کی تربیت فرمائی ہے وہ تمام باتیں من حیث الفرد ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اور من حیث المعاشرہ ہم اپنے گھر بار میں پیدا کرنے کی کیا کریں گے جی؟ ارادہ کرتے ہیں سب؟ اب میں شروع کر دوں بتانا آپ کو، سنیے۔ انفرادی محنت جو حضور نے فرمائی ہے، اس کے 7 امور ہیں۔ کتنے امور ہیں جی؟ 7۔ آج بھی اگر انسان بنے گا تو ان 7 باتوں سے بنے گا۔ پہلا، حضور نے اس جہالت پہ مبنی معاشرے میں علم کی طلب کو پیدا فرما دیا، علم کی پیاس کو پیدا فرمایا، اور یہ علم کی پیاس وہ پہلا زینہ ہے جو انسان کو حیوانیت سے نکال کے انسانیت میں داخل کرتی۔ آپ یہاں پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ ہم جائیں گے تو شور شرابہ سننے کو ملے گا اور کوئی بات پلے، تو ظاہر ہے آپ بھی نہیں آئیں گے۔ کس کے پاس اتنا وقت ہے 40 منٹ پہلے آ جائے نماز سے؟ طلب علم انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، علم کی روشنی میں لاتا ہے، اور حضور نے تربیت فرمائی صحابہ کو۔ کیا دیکھیں حضور کی تعلیمات، فرمایا طلب العلم فریضۃ بعد الفریضہ، علم کو حاصل کرنا تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ ایک اور مقام پہ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور ایک روایت میں مسلمتن کا بھی لفظ ہے۔ حضور نے فرمایا علم کو طلب کرنا، علم کی پیاس رکھنا، علم جہاں سے ملے وہاں پہ جانا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، ایسی حدیث ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے میں جانے تک علم کو طلب کرو، علم کو حاصل کرو۔ تو اس جہالت کے معاشرے میں پہلا کام حضور نے یہ فرمایا کہ ان میں علم کی طلب کو پیدا فرمایا۔ کیا پیدا فرمائی جی؟ علم کی۔ یہی وجہ ہے کہ 2 صحابہ 2 بھائی ہیں، دونوں کا روزگار یہ ہے کہ جنگل میں جا کے لکڑیاں مارنی ہیں،
لیکن وہ ترتیب کیا بناتے ہیں کہ ہم میں سے ایک بھائی جنگل میں جا کے لکڑیاں مارا کرے گا، دوسرا بھائی صفا کے چبوترے پہ جا کے حضور سے علم لیا کرے گا، اور وہ جو حضور سے علم لے گا وہ شام کو دوسرے کو بتائے گا، اور پھر اگلے دن وہ جائے گا اور دوسرا رہ جائے گا اور وہ حضور سے علم حاصل کرے گا۔ تو طلب علم کی اہمیت کو حضور نے اجاگر کیا، صحابہ میں طلب علم کی شمع جلائی حضور نے، اور وہ معاشرہ جو جہالت کا پیکر تھا وہ علم کا گہوارہ بن گیا۔ دوسرا حضور نے جو انفرادی محنت فرمائی وہ یہ کہ صحابہ کی جو زندگی تھی، ہر فرد کو حضور نے یہ باور کرایا کہ تمہاری زندگی بے مقصد نہیں ہے، با مقصد ہے۔ تم میں سے ہر بندے کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد وہ ہو جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کا حبیب بھی خوش ہو جائے۔ صرف یہ مقصد رکھنا کہ میں نے کمانا ہے، میں نے کھانا ہے، میں نے پہننا ہے، میں نے پینا ہے اور میں نے مر جانا ہے، صرف جسمانی ضروریات کو اپنا مقصد بنانا، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ یہ جانور بھی کرتا ہے، صرف کھاتا ہے، کماتا ہے، کیوں جی بیل کماتا ہے نا، دہاڑی پہ نکلتا ہے، مالک کے کوڑے بھی سہتا ہے، کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے جی، تقاضے کرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اور انسان کا بھی اگر زندگی کا مقصد صرف یہی ہو جس میں اللہ کی رضا نہیں، اللہ کے رسول کی رضا نہیں، صرف کھانا پینا پہننا اور مرنا ہے، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حضور نے صحابہ کی تربیت فرمائی، افحسبتم انکم خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا، بے مقصد؟ نہیں، تم میں سے ہر فرد کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد دنیا میں کیا ہے کہ اللہ کے دین کو سربلند کرنا ہے اور آخرت میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد حضور نے صحابہ کی زندگیوں میں اجاگر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی، دنیا پہ نظر ہی نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ حضرت خباب بن ارت ایک صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے۔ لوہار آپ جانتے ہیں لوہار کسے کہتے ہیں؟ جو لوہے کو بھی دبا دیتا ہے، جو لوہے کو بھی ہتھوڑے مار مار کے لوہا دبا دے، اسے لوہار کہتے ہیں۔ آج کل تو مشینیں آ گئیں، اس زمانے میں مشین نہیں ہوتی تھی۔ اتنے پہلوان آدمی خباب بن ارت، لیکن مکہ کی زندگی میں حکم تھا کہ مقابلہ نہیں کرنا، معاف کرنا ہے۔ تو اہل مکہ آتے، حضرت خباب بن ارت کی جو دکان تھی، انگارے اس پہ ہوتے، لوہے کا کام ہو رہا ہوتا، تو حضرت خباب کو انہی کی دکان کے انگاروں پہ سلا دیتے۔ اب اتنا پہلوان آدمی دو لپڑ بھی لگائے تو بندہ کہاں جا گرے، لیکن حکم تھا معاف کرنا ہے۔ تو ہوتا کیا تھا، روایات میں آتا ہے حضرت خباب بن ارت کے جسم سے جو چربی پگھلتی تھی، اس چربی سے انگارے بجھ جاتے تھے۔ یہ قربانی دی، لیکن وہی خباب بن ارت ہے، مدنی زندگی میں بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے، ساری زندگی مشکلات کو سہا، ساری زندگی اللہ کے نبی کے شانہ بشانہ تلوار کو بے نیام کر کے کفار کے ساتھ جہاد اور قتال اور مقاتلہ فرمایا۔ جب بڑھاپے میں پہنچے، ایک مرتبہ افطاری کے دسترخوان پہ دیکھا لوگوں نے بڑا اکرام کیا ہوا ہے، انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے، تو رونے لگ گئے۔ روتے ہوئے کہا، صاحب نے پوچھا حضرت رو کیوں رہے؟ افطاری کا وقت ہے، آپ کو بھوک لگی ہے، کھانے سامنے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، تناول فرمائیے۔ حضرت خباب بن ارت نے روتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہو رہا ہے کہ کہیں اللہ حضور کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کا صلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں دے رہا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ ہماری محنتوں کا صلہ سارا ہمیں دنیا میں کھلا دے اور آخرت میں ہم خالی ہاتھ چلے جائیں۔ یہ تربیت حضور نے صحابہ کی فرمائی کہ تمہاری زندگی بے مقصد نہیں، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد دنیا میں اللہ کے دین کی بلندی ہونا چاہیے اور آخرت میں اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ با مقصد بنایا حضور نے۔ تیسرا حضور نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ حضور نے صدق و وفا کو پیدا کیا اپنے ایمان میں۔ ہر فرد سچائی کو پیدا فرمایا، وفا کو پیدا فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ میرا ماننے والا، میرا امتی کون ہے؟ جو ربیع الاول میں جلوس نکال لے؟ کون ہے میرا امتی جو میرے نام پہ مزاروں پہ چادریں چڑھائے، دیگوں کے نذرانے پکائے؟ نہ، حضور نے فرمایا میرا امتی جو ہوگا اس کی دو نشانیاں پکی ہیں۔ میرا امتی ہر برائی کر لے گا لیکن دو نشانیاں اس کی پکی ہیں۔ وہ کیا؟ جھوٹ بھی نہیں بولے گا، دھوکہ بھی نہیں دے گا، ہر کام کر لے، میرا امتی ہے۔ لیکن اگر جھوٹ بولتا ہے، حضور نے فرمایا میرا امتی
اور دھوکہ دیتا ہے، اس میں صدق نہیں، اس میں وفا نہیں، حضور نے فرمایا جو مرضی کرتا رہے یہ میری امت میں شامل نہیں۔ یہ فرمان حضور نے فرمائے اور امت کی تربیت فرمائی صدق و وفا پر۔ اگلا کام حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے معاشرے میں نیکی کی تلقین فرمائی۔ یہ بڑا اہم ہے، کس کی تلقین فرمائی؟ نیکی کرنے والوں کی حضور نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ آج یہ بہت بڑی کوتاہی ہے حضرت، لوگ کہتے ہیں جی اور نہ جی مولویوں کی بات ہے، اپنا بس اپنا معاملہ بندوں سے سیدھا رکھو، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے یار، یہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ یہ کون تمہیں غلط غلط باتیں بتاتا ہے بھائی؟ کہاں سے دین لیتے ہو؟ کہہ دیا جائے نا میاں نماز پڑھو روزہ رکھو، یار بس معاملہ اللہ کے ساتھ دل صاف ہونا چاہیے، دل، نماز روزے کی نہیں ضرورت۔ لگ جائے گا پتہ جب قبر کی رات آئے۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، فرائض دینیہ کا ہے، اور آج کا نوجوان بڑے دھوکے میں ہے، عبادات کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ سردیوں کا موسم ہے، کتنے لوگ ہیں جن نے نفلی روزہ رکھا ہے؟ پتہ نہیں لگتا حضرت روزہ رکھنے کا، مغرب ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ نیکی پہ تربیت نہیں ہے معاشرے کی، اور حضور نے انفرادی طور پر محنت فرمائی۔ حضور نے فرمایا لوگوں نیکی کرنے والے بن جاؤ، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ انفرادی طور پر نیکی پہ محنت ہے، نیکیاں تلاش فرمائیں، نوافل کا موقع ہے پڑھ لیں، روزہ رکھنے کی ہمت ہو رہی ہے رکھ لیں، کہیں مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس سے ذکر ہوتی ہے ہماری ہر جمعے کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، بڑی مختصر سی، حضرت وہاں سے آتے ہیں، بیماری ہو تب بھی آتے ہیں، مجلس سے ذکر کرانے آتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہم، مجلس سے ذکر میں اتنا مجمع نہیں، کیوں؟ نیکی کی اہمیت نہیں۔ تو حضور نے نیکی کی تلقین فرمائی۔ پانچواں کام جو حضور نے کیا انفرادی طور پر ہر بندے پہ، حضور نے ہر بندے میں حضرت تحمل پیدا کیا، ہر بندے میں تحمل، کوئی جلد بازی نہیں، فوراً ری ایکشن نہیں دینا، کسی عمل پہ ہائپر نہیں ہونا، خاموش رہنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، تربیت فرمائی۔ غصہ آ گیا، آتا ہے غصہ، غیرت کی علامات میں سے ہے، لیکن حضور نے فرمایا کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو سو جاؤ، پانی پی لو، نسخے بتائے تحمل پیدا کرنے کے، اور تحمل کر کے دکھایا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں 10 سال کا تھا جب آقا کی خدمت میں آیا۔ کتنے سال کا؟ آپ میں سے اکثر کے بچے ہیں، ہم جانتے ہیں بچے کیسے ہوتے ہیں۔ بچہ آپ کے حوالے کر دیا جائے 10 سال کا، وہ دن میں 6 مرتبہ آپ کا بی پی ہائی کرے گا، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں حضور نے نہ کبھی مجھے مارا نہ کبھی مجھے جھڑکا۔ حضرت یہاں آج ہمیں اداروں کے باہر لکھوا کے لگانا پڑتا ہے مار نہیں پیار، اور حضور نے اس زمانے میں مار نہیں پیار پہ عمل کر کے دکھایا کہ پیار سے بچہ پالا جا سکتا ہے، تحمل سے بچہ پالا، اور بچہ بھی اپنا نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، حضور نے محبت سے پروان چڑھایا، امت کو تلقین کی کہ میری امت کا فرد جو بھی ہوگا وہ متحمل مزاج ہوگا، وہ نرم مزاج ہوگا، اس میں تحمل ہوگا۔ اور اگلے نمبر پہ حضور نے جو انفرادی طور پہ تربیت میں کام کیا وہ یہ تھا کہ ہر شخص کو متواضع بنایا۔ کیا بنایا؟ تواضع، اکڑ پسند نہیں فرمائی۔ یہ شلوار کفنوں سے اونچی رکھنی ہے، حضور نے اس کو واجب قرار دیا، اس پہ وعید فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا جن کفنوں سے نیچے شلوار ہوگی وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے، حدیث ہے، اور جس عمل پہ وعید آ جائے وہ واجب ہوتا ہے۔ آج آپ شلوار کفنوں سے اونچی کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم صرف یہی عمل کرنے سے بندے کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ صرف تواضع کے لیے حضور نے کہ میرا امتی متواضع بنے، اور پھر فرمان کیسے دیکھے، کیسے حضور نے فرمایا من تواضع للہ، جو متواضع بنتا ہے لوگوں کے سامنے تو بظاہر وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، بڑا متواضع منکسر المزاج ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ رفعہ اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو حضور نے یہ انفرادی محنت فرمائی ہے بھائی۔ انفرادی محنت کے خد و خال میں طلب علم ہے،
با مقصد زندگی ہے، صدق و وفا کا پہلو ہے، نیکی پہ عمل کرنا ہے، تواضع کا ہونا، تحمل کا ہونا، اور آخری چیز حضور نے اخلاص کی تعلیم دی ہے، ہر فرد کو اخلاص کی تعلیم۔ ایک دیہاتی آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے، ایسا عمل بتائیے، توجہ فرمائیے، ایسا عمل بتائیے کہ سیدھا جنت میں جاؤں، ادھر ادھر زگ زیگ نہ ہوں۔ مسلمان بھی جو گناہگار ہوگا وہ جہنم میں ڈبکی لگا کے جنت میں جائے گا نا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ لیکن صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ ایسا عمل سیدھا جنت میں جاؤں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ بد دیانتی نہ کرنا۔ صحابی حیران، صحابی نے کہا یا رسول اللہ کے ساتھ بد دیانتی کا کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ کہا جی لوگوں کے ساتھ تو بد دیانتی سمجھ میں آتی ہے، کسی کے پیسے کھا گئے، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، یہ بات اللہ کے ساتھ بددیانتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو اتنی بڑی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ بددیانتی یہ ہے کہ جو کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہے اس میں لوگوں کو دکھانے کی نیت آ جائے، یہ اللہ کے ساتھ بددیانتی۔ جو کام اللہ کے لیے کر رہا ہے رائی کے دانے کے برابر مخلوق سے نفع کی امید نہ رکھ۔ اگر تو نے اللہ کے ساتھ دیانت کر کے زندگی گزاری ہے، زگ زیگ نہیں ہوگا، ادھر مرتے ہوئے آنکھ بند ہوگی تو اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے گا۔ اخلاص کی حضور نے تربیت فرمائی ہے۔ بھائیوں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 7 چیزیں۔ طلب علم ہے، بامقصد زندگی ہے، صدق و وفا ہے، نیکوکاری ہے، تواضع ہے، تحمل ہے اور اخلاص ہے۔ یہ 7 چیزیں میں نے اور آپ میں سے ہر فرد نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ارادہ کرتے ہیں، ارادہ فرماتے ہیں۔ جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، اب کچھ عمل ایسے ہیں جو حضور نے معاشرے میں رائج فرمائے۔ کس میں رائج فرمائے جی؟ میں مختصراً کر دیتا ہوں کیونکہ وقت بالکل ختم ہو چکا۔ ان میں پہلا عمل ہے مساوات۔ بولیے کیا ہے جی؟ مساوات، برابری۔ اقسطو ان اللہ یحب المقسطین، برابری کرو، انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور انصاف کی کلیدی حیثیت ہے، مساوات کی ثانوی حیثیت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اہل عقل اہل فہم میری اس بات کو سمجھیں گے۔ اسلام میں اولین اہمیت انصاف کی ہے، مساوات کا درجہ دوسرا ہے۔ آپ نے مساوات سے کام لینا ہے، لیکن جہاں مساوات میں انصاف کمپرومائز ہو رہا ہو تو وہاں انصاف پہ عمل کیا جائے گا، مساوات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ میں سمجھاؤں؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی اچھا یہ آج کل بڑا فتنہ ہے، چند کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں جی ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے۔ میری عمر 35 سال ہوگی، یہ 35 سال سے کتابوں میں ہوں اور آج بھی طالب علم ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا، آج بھی کچھ نہیں آتا، پتہ نہیں اللہ کبھی بتا دے کچھ۔ اب سنیے، انصاف اور مساوات، میں نے کیا عرض کیا؟ انصاف کی حیثیت بنیادی ہے، مساوات کی حیثیت ثانوی ہے۔ جہاں انصاف کرتے ہوئے مساوات کمپرومائز ہو رہی ہو، مساوات کو چھوڑ دیں گے، انصاف کو۔ مثلا حضور نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آ گیا، یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ۔ 3 مرتبہ کس کا حق قرار دیا حضور نے؟ مساوات کا تو تقاضا یہ تھا کہ پہلا حق ماں کا تو دوسرا ساتھ برابر کس کا آ جاتا؟ مساوات تو یہی کہتی ہے نا، لیکن انصاف یہ کہتا ہے کہ ماں کمزور ہے۔ ماں کیا ہے؟ خلقی طور پہ کمزور ہے، نفسیاتی طور پہ، اعصابی طور پہ کمزور ہے۔ تو انصاف یہ کہتا ہے جو کمزور ہے اس کا حق زیادہ ہو، جو قوی ہے اس کا حق کم ہو۔ تو حضور نے انصاف پہ عمل فرمایا۔ مساوات کو کیا کر دیا؟ مساوات کیا ہے کہ میں بھی مصلی پہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز نہ پڑھاؤں بلکہ آپ کے برابر صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھاؤں۔ مساوات، برابری تو یہی ہے نا۔ لیکن انصاف کیا ہے کہ جو امام ہے، جو ذمہ داری سب کی اپنے کندھے پہ لے رہا ہے، وہ آگے ہو، باقی سارے کیا ہوں۔ تو جہاں انصاف آیا وہاں مساوات کو کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ یہی حال آپ کے اپنے گھرانوں میں ہے، آپ کے ماتحت لوگوں میں ہے۔ بچی کا حق بچے سے زیادہ ہے، بچی کا حق بچے سے زیادہ ہے۔ گھر کوئی چیز لے کے جائیں تو
सुलहा फरमाते हैं सबसे पहले किसे दें? अपने घर की बेटी को दें। मसावात तो क्या है? दोनों को बराबर दें। इंसाफ ये है जो कमजोर है उसको ज्यादा दो। तो हुजूर ने मुआशरे में, ये बात समझ आई सबको? ये बहुत बड़ा उसूल है, फिक़ह के बड़े मसाइल इस उसूल पे मुतफर्रे होते हैं, लेकिन चूंकि मजमा आप हजरात का है, आपको वो बात बता दी जो आपके काम आए। हुजूर ने मुआशरे में इंसाफ और मसावात के बाद जो चीज आम फरमाई वो दरगुजर और माफी है। वो क्या है जी? दरगुजर और, ये यकीन जानिए इस्लाम की तालीमात नहीं है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा है जी। ये इस्लाम की तालीमात है। इस्लाम की तालीमात क्या है? सुनिए, सही हदीस है। हुजूर ने फरमाया सिल मन कतअक वअफु अम्मन ज़लमक व तुअति अम्मन हरजक। जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, जो तुमसे तोड़े तुम उससे। मसावात क्या है? ये क्या करो? जिसने तोड़ दिया तोड़ दो। हुजूर ने आगे फरमाया वअफु अम्मन ज़लमक, जो तुम पे जुल्म करे उसे माफ कर दो। और व तुअति अम्मन हरजक, जो तुमसे तुम्हारे हुकूक छीने तुम उसके हुकूक उसे पूरे अदा करो। तुम्हारे हक का जामिन अल्लाह है। कोई बात समझ नहीं आया? अफ़्व दरगुजर हुजूर ने आम किया है। अफ़्व दरगुजर मुआशरे में आम किया। इसको आज हमारा मुआशरा अफ़्व दरगुजर से आ रही है। हर बंदा अपने आप को ऊपर करने पे तुला हुआ है कि मैंने अपना वजन ऊपर रखना है, मैंने किसी के नीचे नहीं लगना। मैं क्यों किसी को माफ करूं? मैं कोई कमजोर हूं? मैं कोई फलां हूं? सुनिए, मुस्लिम की हदीस आपको सुनाने लगा हूं। हुजूर ने ज़बान नबूवत से फरमाया जो बंदा बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद किसी को माफ कर देगा, अल्लाह माशर के दिन उसे अपनी गोद में जगह अता फरमाएगा। भाई, ये वो तरबियत है जो हुजूर ने इंसानियत की फरमाई है। मैं आप और आप एक दूसरे की क्या तरबियत करेंगे? सबके पीरो मुर्शिद, मुर्शिदों के मुर्शिद, अंबिया के इमाम, कायनात के ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तालीमात, जो तालीमात मैं भी भूला, आप भी भूले, सारा मुआशरा भूला, और ये जो गंद निकला हुआ है ये हुजूर की तालीमात को भुलाने पे निकला हुआ है। अगली जो हुजूर ने बात फरमाई, जो मुआशरे की हुजूर ने तरबियत फरमाई, मैं एक एक उन्वान पे ज्यादती होगी, मुझसे गलती होगी, मैं इस पे माजरत चाहता हूं। एक एक उन्वान पे पूरा पूरा जुमा बनता है, और मैंने सारे उन्वान एक ही जुमे में कवर करने की नियत कर ली। अगली बात सुनिए, पर्दा पोशी। हाय मेरा बस चले ना, मैं इस पर्दा पोशी पे पूरा जुमा आपको पढ़ाऊं, क्योंकि आज का मुआशरा इतना गलीज हो चुका है, कोई किसी का पर्दा रखने के लिए तैयार नहीं। हर शख्स दूसरे के घर में झांकेगा, दूसरे की जिंदगी में झांकेगा, दूसरे के मामलात में झांकेगा, दूसरे के तमाम तर बातों को नंगा करने के पीछे हर आदमी लगा हुआ है। अभी वाकया नहीं हुआ, मौलाना तारिक जमील का फर्जंद फौत हुआ, अल्लाह जाने जैसे कैसे फौत हुआ। ये यूट्यूबर्स, ये फेसबुक की अल्लाह अकबर सत्यानाश करके रख देते हैं बात। पर्दा पोशी, बाल की खाल उतारना, और मैं और आप खुश होके देखते हैं। हमारा मिजाज बना हुआ है लोगों की जिंदगियों में झांकने का। हुजूर ने क्या फरमाया? मन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाहु लहु यौमल क़ियामा। जो किसी का ऐब देखकर जानकर उसको छुपा लेगा, अल्लाह माशर के दिन उसके ऐबों को छुपा देगा। ये हुजूर ने, ये तरबियत हुजूर ने मुआशरे की फरमाई है। आज मुझे बताइए, है कहीं पर्दापोशी? हर शख्स दूसरे को नंगा करने पे तुला हुआ है। कितने लोग हैं जो खुदकुशी कर गए, इस वजह से अपनी जानें ले गए, डिप्रेशन में आके मर गए बेचारे, कि उनके पर्दों को चाक कर दिया गया, उनकी जिंदगियों में झांका गया, उनको मुआशरे में जलील और रुस्वा कर दिया गया। जबकि तालीमात मोहम्मदी क्या है? क्या करनी है जी? बोलिए, पर्दापोशी। तो भाइयों, वक्त चूंकि पूरा हो चुका है, उन्वान अधूरा रह गया है। मैं इसी उन्वान को अगले जुमे लेके चलूंगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिन बातों पर हुजूर ने मुआशरे की इस्लाह की बुनियाद रखी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़िए।